مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ محشر میں سوال کس چیز کا ہوگا؟ اللہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں گے ضرور۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ سوال کس معاملے کے متعلق ہوگا؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کے متعلق سوال ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہمارے نزدیک اس سے مراد اس عہد کو عملی طور پر پورا کرنا ہے جس کی علامت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک ہیڈنگ ہے، لیکن اصل اس کے اندر ایمان ہے پورا۔ اس کے متعلق اللہ پوچھیں گے۔ محض زبانی قول، سنیے اچھی طرح، محض زبانی قول مقصود نہیں، کیونکہ زبان سے اقرار تو منافقین بھی کرتے ہیں، منافق بھی کلمہ پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر بھی وہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو معلوم ہوا اگر ہم بھی خالی زبان سے کہتے رہے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ پھر کون سا ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا ایمان کسی خاص وضع و حیت بنانے سے اور دین محض تمنا کرنے سے نہیں بنتا۔ سنو اچھی طرح، ٹوپی پہن لی، پھیٹا پہن لیا، داڑھی پہن لی، داڑھی رکھ لی، اور اسی طریقے پر ہم نے جبہ پہن لیا۔ جو مسلمان پیشوا اور مسلمان دیندار لوگوں کی علامتیں ہم نے وہ رکھ لیا، تو کیا ہم مسلمان بن گئے، مومن بن گئے؟ تو حسن بصری کہہ رہے ہیں آج کل کے کوئی مولانا ہو تو بولیں گے یہ مسلک کا ہے، ہم نہیں مانتے وہ مسلک کا۔ ان کا کوئی مسلک نہیں، ان کا خالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا مسلک تھا، تابعی تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایمان کسی خاص وضع، یہ ٹوپی، یہ داڑھی اور یہ جبہ، کسی خاص وضع و حیت بنانے سے اور دین محض تمنائیں کرنے سے نہیں بنتا، یہ مسلمان نہیں بنتا، بلکہ ایمان اس یقین کا نام ہے جو دل میں ڈال دیا گیا ہو۔ ایمان کس کا نام ہے؟ دل میں ڈالے ہوئے یقین کا نام ہے، اور اعمال نے اس کی تصدیق کی ہو۔ اب وہ دل میں ایمان ہے کہ نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ مسلمان کا عمل بتائے گا، اپنی جگہ روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور اسی طریقے پر معاشرت ہے، یعنی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، اچھی طرح رہنا ہے، ذات اور ہاتھ اور بات سے نقصان نہیں پہنچانا ہے کسی کو۔ یہ عمل تصدیق کرے گا کہ ایمان اندر ہے کہ نہیں اس کے۔ لین دین کے اندر سچائی ہے، امانت داری ہے، لے کر دینا معلوم ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، اور سڑا ہوا آم نہیں دیتا، ہاں سڑا ہوا آم نہیں دیتا، پانی مار کے سبزی ترکاری کا وزن نہیں بڑھاتا۔ سمجھ میں آیا؟ گوشت کے اندر جو 8-10 کلو جانوروں کا، کتے بلیاں کا حق ہے، وہ پیسے سے بیچ کر انسانوں کے پاس نہیں کھپاتا، ڈبل بددعا قصائی نہیں پاتا۔ ایک بددعا تو وہ جانوروں کی جن کا حق مار کے بیچا، دوسری بددعا یہ انسانوں کی جن کو چھیتڑے پیسے سے بیچا، ہڈیاں بیچا، ادھر بھی بددعا ادھر بھی بددعا۔ تو معاملات میں اس کا عمل بتلائے گا کہ ایمان اندر ہے کہ نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں بھائی یہ دیکھو یہ آم ہے، تھوڑا یہ سڑا ہوا ہے، یہ گوشت ہے ذرا ہڈی چھیتڑے زیادہ ہے، میں 200 روپے سے بیچ رہا تھا، تمہارے سے خالی میں 150 روپیہ لے رہا ہوں، بول کے دینا بابا۔ یہ کپڑا ہے، تھان کے اندر تم کو دکھے گا نہیں، یہ کپڑا یہاں پر مار کھایا ہوا ہے، اگر یہ بھی لے رہے ہو ساتھ میں تو اتنے پیسے کم ہو جائیں گے۔ میں میری ہوٹل اور ڈھابے میں بیٹھتا ہوں کبھی کبھی، اور بیٹھنے کے بعد کیا بات ہے، بولے وہ گوشت گلا نہیں ہے۔ میں نے کہا کتنا بل ہوا؟ بولے 200 روپیہ بل ہوا، 100 روپیہ لو ان کا، 100 روپیہ معاف، اور معاف کرنا بابا ہمارے لوگوں نے گوشت نہیں گلایا۔ بات سمجھے گے نہیں؟ جو بولتا ہے آدمی وہ کر کے بتاوے، جو بولتا ہے۔ تو یہ دیکھو، اس کو غور سے سنو کہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ایمان کسی خاص وضع و حیت کا اختیار کرنا اور تمنائیں کرنا میں پکا مسلمان بن جاؤں، اس سے ایمان نہیں آتا، دین نہیں بنتا،
بلکہ ایمان اس یقین کا نام ہے جو دل میں ڈال دیا گیا ہو اور اعمال نے اس کی تصدیق کر دی ہو۔ ہاں بھائی، یہ آدمی جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو معاشرت کا عمل ہے اور معاملات کا عمل ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے، ان کا حق ادا کرنا ہے، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے، سمجھ میں آیا؟ پڑوسیوں کو ستانے سے رکنا ہے، کہیں بھی 2 ویلر 4 ویلر کھڑے کر دیے، لوگوں کے راستے بلاک کر دیے، قربانی آئی ہے ادھم مچا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ساری مینگنیاں پھیلا رہے ہیں، اور اچھا گوشت کاٹ لیا ہے اور چلتے چلتے وجڑی پھینک دی ہے، اب بدبو سے وہاں کے رہنے والوں کا جینا حرام ہو رہا ہے۔ تو آپ تفصیلات میں جائیں گے تو کہہ رہے ہیں کہ عمل تصدیق کرے گا کہ ایمان اندر ہے کہ نہیں۔ تو دوستو اس کی فکر ہونا چاہیے، میرے اندر ایمان ہے کہ، جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ سے مراد ہمارے زمانے میں محمد رسول اللہ بھی ہے، چونکہ لا الہ الا اللہ ہر نبی کے ساتھ تھا، نبی کا نام آگے بڑھ جاتا تھا، اس لیے لا الہ الا اللہ کو عام رکھا ہے، ورنہ ہمارے زمانے میں جب بھی بولا جائے گا تو محمد الرسول اللہ پر کلمہ کمپلیٹ ہوگا، سمجھ میں آیا؟ تو فرمایا جو شخص اخلاص کے ساتھ دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کلمے میں اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ اخلاص کا مطلب کیا ہے، کیسے پڑھنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ کلمہ انسان کو اللہ کے حرام کیے ہوئے چیزوں، باتوں اور ناجائز کاموں سے روک دے گا تو یوں کہا جائے گا کہ یہ اخلاص کے ساتھ اس نے پڑھا ہے۔ اور اگر ماشاءاللہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے، چوری بھی ہے، جوا ڈاکہ بھی ہے، اور امانت میں خیانت بھی ہے، اور گالم گلوچ بھی ہے، پڑوسی کو ستانا بھی ہے، قرضے ڈبانا بھی ہے، اور بیوی کو کمتر اور حقیر سمجھنا ہے، اور اسی طریقے پر نمازیں بھی زندگی میں نہیں ہیں، اور ساتھ میں ہمارے جو ہے قرضوں کے بعد لینے کے بعد دینا معلوم نہیں ہے، اور لوگوں کے بغض زبردستی، بھائی سے جلن اور اس سے جلن اور امام صاحب سے جلن اور فلانے صاحب سے جلن، زبردستی کی جلن، کوئی لینا نہ دینا، تو پھر یہ کلمہ اخلاص سے نہیں پڑھا گیا۔ تھرمامیٹر اپنے ہاتھ میں